فرماتی ہیں حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے میں لیٹی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو میں ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی، یہ حال ہوتا تھا، اتنی کم جگہ تھی۔ اور فرماتی ہاتھ اٹھاتے تھے کھڑے ہو کے تو چھت کو آگ لگ جاتا تھا، اور 3 چاند گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کبھی حرف شکایت کسی کی زبان پہ نہیں آیا۔ عزیز ساتھیو، وہ خواتین جن کو اللہ نے کہا تمہارے جیسی اور بی بی کوئی نہیں، وہ خواتین صبر و رضا کا پیکر بن کے وہاں وقت گزارتی رہی۔ رسول پاک علیہ السلام کا دین کے اندر، دین کے کام کے اندر وہ مددگار ثابت ہوتی رہی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی چچی انتقال کر گئی، اور اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بالعموم چچیوں سے۔ یہ چچیاں ایسے کردار بعض اوقات ادا کرتی، اگر مجھے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں، اگر بولتے وقت، بات کرتے وقت اور اپنے خاوند کا، شوہر کا، اولاد کی ذہن سازی کرتے وقت آپ یہ بات کبھی سوچ لینا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے اور مجھے حضور کو بھی چہرہ دکھانا ہے۔ کبھی یہ تصور لا کے ذرا آگے نکل کے دیکھو، وہ بھائی جن کو اللہ نے بھائی بنایا، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم دیا، وہ بھائی جو جان چھڑکنے کو تیار ہے، کیوں ہم ایسی بولی بولتے ہیں کہ جن سے بھائیوں کے درمیان دراڑیں بڑھ جاتی ہیں؟ کیوں نہیں ہم ان کو قریب لانے کی کوشش کرتی؟ مائیں بہنیں، بچیاں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، مگر اس بات کو سوچیں اور آئے ذرا اس معاملے کو بھی چشم تصور میں لائیں۔ قاضی عبدالدائم صاحب نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں موجود نہیں نہ ہوتے تھے تو حضرت فاطمہ بنت اسد، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں، وہ حضور کے لیے سامان بچا کے رکھ لیتی تھی، کھانا بچا کے رکھتی تھی، بچا کے کہ بھتیجے نے آنا ہے۔ یہ چچی ہے، چچی کا کردار تو ملاحظہ کیجیے۔ پھر جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا، صحابہ فرماتے ہیں اتنا حضور کو کبھی روتے نہیں دیکھا اتنا حضور آج روئے ہیں، آنکھیں برس پڑی، اور حضور فرمایا کرتے تھے آج چچی نہیں گئی، میری ماں گئی، آج میری ماں گئی ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کیا حال تھا، میرے حبیب نے اپنی قمیض مبارک اتار کے دی، فرمایا میری چچی کو اس میں کفن دے دو، اور فرماتے ہیں اس قمیض میں کفن دیا، اور پھر جب حضور نے جنازہ پڑھایا، پھر جب قبر تیار ہوئی تو کائنات کے امام نے فرمایا لگتا ہے تم نے قبر ٹھیک نہیں بنائی، لگتا ہے قبر ٹھیک نہیں بنائی۔ حضور قبر کی طرف جھکے، دیکھا، اور پھر چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ خاتون جس کو کفن بھی مصطفیٰ کی قمیض کا ہے، جس پر جنازہ بھی رسول پاک کی امامت میں پڑھا گیا ہے، اب اس عورت کے نصیب اور جاگے کہ میرے رسول پاک ان کی قبر میں اتر گئے، اور پھر اس قبر میں لیٹ گئے، اس قبر میں لیٹ گئے۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، اور اس کے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، رسول پاک چچی کی قبر میں اتر گئے، پھر لیٹ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مر جائے، لیکن دل کرتا تھا آج علی المرتضیٰ کی ماں کو جو مقام ملا ہے، کاش ہماری بھی ماں مر جاتی اور یہی مقام ہماری ماں کو بھی ملتا۔ ساتھیوں، یہ چچی کے ساتھ سلوک ہے اور یہ چچی کا پیار ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے معاشرے کو، اور کیا چیز یاد رکھیے گا، جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے وہ دوسرے کی اولاد سے بھی پیار کرے گا، اور جس کا خلوص اپنی اولاد کے ساتھ پورا نہیں، اس کو دوسرے کے بچے کبھی اچھے نہیں لگیں گے۔ یاد رکھنا، اگر یہ محبتیں عام ہوتی تو گھر ٹوٹتے دکھائی نہ دیتے۔ میں نے آج ایسے بھی بھائی دیکھے ہیں اور میں نے ایسے بھی بھتیجے دیکھے ہیں کہ بھتیجے کا انتقال، چچا کا انتقال ہوتا ہے، بھتیجا گھر منہ دیکھنے نہیں جاتا، بس قبرستان جاتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اور جنازہ پڑھ کے گھر لوٹ آتا ہے۔ تم اس پیغمبر کا میلاد منا رہے ہو، اس آقا کریم علیہ السلام کے میلاد میں آئے ہو،
جنہوں نے چچاؤں کے ساتھ، جنہوں نے چچی کے ساتھ، جنہوں نے اپنے رشتوں کے ساتھ وہ محبت کی ہے، وہ اور حد ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا حال یہ تھا کہ اگر مدینہ منورہ میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں بھی آتی، حضور علیہ السلام کی حقیقی سالیاں نہیں، جناب خدیجہ کی سہیلیاں بھی آتی، تو نبی پاک علیہ السلام انہیں بھی تحفے بھیجا کرتے تھے، انہیں بھی تحفے بھیجا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا سسرال سے جو اختلاف رہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے سسر کو باپ کہا اور ساس کو ماں کہا، آج جو ہمارا وہاں اختلاف رہتا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ تو بحیثیت خاندان کے جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے پیغام چھوڑا، اور ایک سربراہ خاندان کے جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دستور زندگی عطا فرمایا، دوستو وہ کون اس کا لحاظ رکھے گا؟ ایک دو باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا بھائیوں کے ساتھ کیا تعلق تھا اور بہنوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ذکر نہیں کرنا چاہتا، کہیں کسی کی خوشامد نہ ہو جائے اور کہیں کسی کو کوئی غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو جائے، لیکن بعض جگہ پہ دل کو بڑا سکون ملتا ہے اور بعض لوگوں کو دیکھ کے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے ان پہ مہربانی فرمائی ہے تو انہوں نے توجہ رکھی ہے بھائیوں پہ، بہنوں کی طرف انہوں نے، ورنہ تو لوگ رشتہ دار ماننا ہی چھوڑ جاتے ہیں، ورنہ تو لوگ رشتہ دار ماننا ہی چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ لگا کرتے تھے، گاؤں میں رہا کرتے تھے، تعلق ہوا کرتا تھا، ورنہ تو لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کئی چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کے عزیز ہیں، میں نے کہا یار میں تو مان جاؤں گا، ان سے پوچھ لینا، میں تو مان جاؤں گا، چونکہ وہ بڑے آدمی ہیں نا، بہت بڑے عہدے پہ ہیں، میں تو مان ہی جاؤں گا، میں تو کہہ ہی دوں گا، لیکن تم ذرا ان سے بھی ایک بار سوال کر لینا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی تے کنڈ بلا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی، یہ دیکھا ہے ہم نے، ایسا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جعفر طیار رسول پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہے، جنگ موطا میں شہید ہو گئے، حضور ان کے گھر تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی زوجہ کو تسلی دی، اور پھر گھر جا کے حبیب پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ 3 دن کھانا پکا کے ان کے گھر میں بھیجنا۔ پھر میرے حبیب پاک علیہ السلام چچا زاد بھائی کے ساتھ جو انداز محبت ہے، پھر میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، جب گئے نا ان کے گھر میں دوبارہ 3 دنوں کے بعد، تو ان کی زوجہ رونے لگی اپنے بچوں کو دیکھ کر کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ میرے رسول پاک نے دونوں بھتیجے ان کو گلے کے ساتھ لگایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا ولی بنوں گا اور آخرت کے دن بھی ان کا ولی بنوں، میں ان کا خیال رکھوں گا۔ میں قاضی سلمان منصور پوری نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا نا، سب کا دل کرتا تھا حضور ہمارے گھر آئے، سب کا دل کرتا تھا۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی مکے میں، جناب ام ہانی، حضرت علی المرتضیٰ کی بہن۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب بت توڑ کے فارغ ہوئے تو حضور نے سیدھے جا کے دروازے پہ دستک دے دی۔ جناب ام ہانی فرماتی ہیں دل میرا بھی چٹکیاں بھرتا تھا کہ کاش حضور تشریف لائے، لیکن میں غریب تھی نا، میں تاکید کیا کرتا ہوں اپنے احباب کو، اور ایک بار نہیں میں نے 20 بار یہ جملہ دہرایا، میں کہا کرتا ہوں کہ بھائیوں کو بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا پیار اللہ نے بہن کے دل میں بھائی کا رکھا ہوتا ہے نا، ویسا بڑی مشکل سے میسر آتا، بڑی مشکل سے۔ اور میرے مشاہدے میں گزرا ہے، میرے مشاہدے میں، کہ ایک 10,000 روپے کا جوڑا خامد لا کے دے دینا تو اتنا رشک نہیں کرتی بیوی، لیکن اگر 500 کا جوڑا بھائی دے جائے نا کبھی لا کے، تو پہن کے محلے کی بیویوں کو دکھاتی پھرتی ہے میرا بھائی آیا تھا، بڑا اچھا ہے، بڑا خیال کرتا ہے، بڑی توجہ دیتا ہے، دیکھو کتنا اعلیٰ سوٹ لے کے دے گیا ہے۔ وہ 10,000 کا جوڑا جو خامن دے گیا اس پہ اتنا رشک نہیں کرے گی، اس کا اتنا تذکرہ نہیں کرے گی، لیکن بھائی وہ جو لیکن آج بڑے عجیب ہیں ہمارے اس دور کے بھائی بھی، انہیں فرصت ہی نہیں ہے، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، وہ کبھی کبھار کسی بہن کو فون کر لیں تو ان کی مہربانی ہے، ورنہ کہاں فرصت ہے۔
وہ کہتے ہیں بڑے مصروف ہیں، ہم نے رات کو ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے، دن کو پھر ساری سیاسی معاملات پہ تبصرہ بھی کرنا ہوتا ہے، بڑی مصروفیات کے دن ہیں۔ جناب ام ہانی فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے، اور میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میرا وہ بھائی جس کو آج اللہ نے مکے کا فاتح بنایا، فرماتی ہیں کہ فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ، اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ حضور نے فرمایا بہن کھانا لاؤ نا، کھانا لاؤ نا۔ تو حضرت ام ہانی فرماتی ہے کہ میں بڑی پریشان ہوئی، ایک سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ میں لائی، اور پھر بے تکلفی سے حضور نے فرمایا سالن بھی لاؤ۔ تو میں نے کہا سونیا نہیں ہے گھر میں، تو میرے حبیب پاک نے فرمایا سرکہ ہے نا؟ کہا حضور ہے، فرمایا وہی لے آؤ، جہاں سرکہ ہوتا ہے وہاں سالن موجود ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا تناول فرمایا، پھر میرے حبیب نے فرمایا چلو اب باتیں چھیڑو۔ فرماتی ہے کہ میں کبھی دادا عبد المطلب کی بات کرتی، کبھی والد ابو طالب کی بات کرتی، کبھی کوئی ذکر چھیڑتی، کبھی میں بات کرتی تو حضور رونے لگتے، کبھی حضور بات چھیڑتے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ عزیز دوستو، یہ خاندان کو بنانا اور بحیثیت خاندان کے، سربراہ خاندان کے، خاندان کو منظم رکھنا، خاندان کو جوڑ کے رکھنا۔ ساتھیوں ایک گھر میں آئے ہو، ایک گھر میں محفل میلاد منا کے میلاد کا پیغام عرض کر رہا ہوں، میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رکھا ہے نا بحیثیت سربراہ خاندان کے اسوہ حسنہ ہمارے سامنے، ہمیں اسے کبھی بھلانا نہیں ہے۔ گھروں کو بنانا سیکھو، گھروں کو سنوارنا سیکھو، گھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا سیکھو۔ یہ جب سے ہم نے توڑنے کا کردار ادا کرنا شروع کیا نا، اللہ ماشاءاللہ نفرتوں کو عروج ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گئے۔ اور ایک اور پہلو بھی اجاگر کر جاؤں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں کئی جگہ پہ، ہم انسان ہے نا، بحیثیت انسان کی غلطیاں بھی کئی جگہ پہ ہوتی ہے، درگزر کر کے ہی کام چلتا ہے۔ آپ کو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد میں ایسی کوتاہی نظر آ جاتی ہے اولاد میں، تو کیا آپ اس کو گھر سے نکال دیتے؟ کیا کبھی بچے میں بڑی کوتاہی ہے، وہ فلاں بات نہیں مانتا، تو کیا گھر سے نکال دیا جاتا ہے، رشتہ توڑ دیا جاتا ہے؟ اور پھر ایک دو بات اور بڑی ضروری، گھر جو قائم ہوتے ہیں نا اور جو آباد ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ گھر آباد نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ گھر آباد ہے جو گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہے، جو درود پاک سے آباد ہے، جو قرآن حکیم کی تلاوت سے آباد ہے۔ ان گھروں کو اس رنگ میں بھی آباد کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک روایت یوں بھی ملتی ہے، فرمایا کہ کچھ نمازیں اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو، کچھ نفل نمازیں اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نفل نمازیں، کچھ عبادتیں اپنے گھروں کے اندر بھی کرو۔ تو میرے دوستو، گھرانے کو مثالی گھرانہ بنائیے، اپنے گھرانے کو جوڑ۔ ایک اور بھی بات ہے، جس نے جوڑ کے رکھنا ہے اسے بہرحال کچھ نہ کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ جس نے کچھ پانا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی اس ادا کو جس نے زندہ کرنا ہے، تو چونکہ اس عظیم سنت کو اپنانا ہے، تب ظاہر ہے اسے کہیں نہ کہیں کسر تو لگے گی، اسے کچھ نہ کچھ برداشت تو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے عزیز دوستو، آج جو میلاد ہم منا رہے ہیں تو اس میں اس پہلو کو ضرور ذہن کے اندر رکھیے گا کہ ہم نے اگر آگے لگنا ہے گھرانے بنانے تو ہمیں کئی جگہ پہ نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، لیکن اتنی بڑی فضیلت لینے کے لیے اگر اتنا چھوٹا سا نقصان بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، گھروں کی آباد کاری کے لیے رسول پاک کا اسوہ حسنہ کوئی اہمیت نہیں تھی میلاد سے پہلے۔ میری بہنوں ماؤں بچیوں، یاد رکھو مرد کے بھی حق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہے۔ یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ، بھائی سے، بہن سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر، اگر وہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، لیکن اس کا خامن ناراض ہو،
اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا اور تو تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خامد تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خامد کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی خامد کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خامد کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خامد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خامد کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خامد کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا سعادت سمجھو۔ اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرو۔ اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، قطب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ، فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بی بی سے نہ کیا کرے، کیوں تو میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو اس کو سکھاؤ، عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت پیدا ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا، دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، تو بیوی اپنے خامد کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خامد اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خامد کی بات سنے۔ فرمایا خامد اپنے بستر پہ بلائے اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہے گی، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خامد کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، ورنہ ملعون ہے جو ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے، وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت جی جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے BA کیا ہوگا میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا بھائی بڑا رئیس ہے، میرے ابا جی کے بعد بڑے پیسے ہیں، مجھے کما کے دے لیں گے۔ یاد رکھ پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باتیں زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو جواب کے اندر تنقید زیادہ کر لے۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ پڑھی لکھی بیوی وہ ہوتی ہے جو فرما بردار زیادہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی وہ ہوتی ہے جو آداب سے زیادہ آگاہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی عورت وہ ہوتی ہے جو خاوند کی عزت زیادہ کرتی۔ میرے رسول پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہے، بات بات پہ رو پڑنا، بیویوں نے بات بات یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں ایسا نہیں۔ اگر میری بہنیں ناراض نہ ہو جائے، مائیں ناراض نہ ہو جائے تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بیوی کی جو سکھی ہو۔ اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سکھ ہے نا تو اس کو بھائیوں کا دکھ شروع ہو جائے گا۔ میرا وہ جو 9 بھائی ہے نا، میرے ناوے کی اولاد کوئی نہیں، لہذا میں بڑی دکھی ہوں۔ بھئی 8 کی ہے تو خوشی کر لے، تو نہ رو۔ کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک ہے، 11 بہنیں ہیں، وہ جو 11ویں ہے نا اس کا خامند اچھا نہیں۔ بھی تو نہ اپنے گھر میں رونا ڈال، روتی رہتی ہیں، ناشکری کرتی رہتی ہیں، ہر وقت ناشکری، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اور بخاری کے لفظ ہے، بیبیوں یاد رکھنا، یہ حضور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے، فرمایا ساری عمر خامد اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ایک دن سلوک نہ کر سکے تو کہتی ہے جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے تو سو کھپایا ہی کوئی نہیں۔ یہ بخاری ہے۔ فرمایا ساری زندگی احسانات کر، تو ایک دن نہیں نہ دیتا تو کہتی ہے وہ فلانی بڑی سکھی ہے، وہ فلانی بڑی اچھی ہے، فلانی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بڑی بدبخت ہے کہ جو اپنے خامند کے سامنے دوسرے مردوں کی فضیلت بیان کرتی ہے، کہتی ہے وہ دیکھے نا میرا جیٹ، میرا دیور، میرا فلانا بہنوئی وہ کتنا اچھا ہے۔ فرمایا جو دوسروں کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے بیان کر کے اپنے شوہر کی گردن جھکاتی ہے بڑی بدبخت ہے، بڑی بری حرکتیں کر رہی ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا بیویاں، یہ ساری باتیں ہم نے سکھانی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے عورتوں کو بتلانی ہے، یہ سارے کام کاج ہم نے عورتوں کو سکھانے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو نیکی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ جو نیکی میں حضور نے ایک دعا دی، نبی پاک کی دعا لینی ہے، چاہیے دعا حضور کی، دعا حضور دینے لگے۔ اللہ کرے ہم سب یہ دعا حاصل کرنے والے بن جائے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ فرمایا اے اللہ اس بیوی پر رحم فرما جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے، سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے، لیکن کہتی ہے اٹھیے۔ فرمایا یہ صالح عورت کی علامت ہے۔ اور پھر اپنے گھر کا خیال رکھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت زبیر بن عوام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہے، اور نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشخبری دی 10 مبشرہ صحابہ میں سے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں اپنے باپ کے گھر سے گئی، سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، بڑی دولت تھی، نوکر چاکر تھے، بڑا کچھ تھا۔ فرماتی ہیں لیکن جب میں اپنے شوہر کے گھر گئی کوئی کام کاج کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ فرماتے ایک گھوڑا ایک اونٹ میرے شوہر کا، فرماتی ہیں گھوڑے کے لیے گھاس بھی میں لاتی اور کھجوروں کی گٹھلیاں چن کے لاتی، چکی میں لا کے پیستی اور اونٹ کے لیے غذا تیار کرتی۔ فرماتی ہیں میں سارے گھر کا کام کاج کرتی، اور حد میری فرما برداری کی یہ تھی کہ باہر ایک آدمی سودا بیچنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا تو اجازت دے تو تیرے دیوار کے سائے میں کام کاج اتنا کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ باہر ایک آدمی سودا بیچنے والا آیا، کہنے لگا اسماء اگر اجازت دو تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھ کر میں چیزیں فروخت کر لوں۔ تو فرماتی ہے نہیں میں نہیں اجازت دیتی، یہ میرے شوہر اس مملکت کے سربراہ ہیں، میرے خامند آئیں گے تو ان سے پوچھ کے تمہیں سائے کی اجازت دوں گی۔
शौहर आएंगे तो पूछूंगी, वो कहेंगे तो तू साए में सौदा बेच सकता है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहते हैं शिकवा कोई नहीं, गिला कोई नहीं, कोई किसी किस्म की बात नहीं। हाथों पे छाले पड़ गए। फरमाती है काम कर करके मैं थक गई, वक्त से पहले बूढ़ी होने लगी। मेरे अब्बा जी ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गुलाम भेजा, एक खादम भेजा कि मेरी बेटी थक गई है काम कर करके। फरमाती है डायरेक्ट नहीं भेजा, हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो जुबार से कह दे मेरी बेटी है वो थक गई है, मैं एक नौकर दे देता हूँ काम में हाथ बटाएगा। फरमाती है जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर से कहा रसूल करीम ने मेरे घर में वो मुलाजम भेजा तो मैंने अपने आप को आज़ाद समझना शुरू किया। दोस्तों, माओ बहनों, बच्चियों, याद रखो तुम बड़ी शहजादियाँ हो। वो किसी दानश्वर का कॉल देख रहा था, वो कह रहा था कि कोई औरत अपने शौहर के घर में मलका ना भी हो तो अपने बाप के घर में शहजादी तो ज़रूरी हुआ करती है। अपने शौहर के घर में मलका ना भी बन सके तो अपने बाप की शहजादी ज़रूर होती है, लेकिन कौनैन की शहजादी का नाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा है। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसती है। हज़रत फ़ातिमा और मेरे दोस्तों, जितने भी घर के काम बीबी करने कभी छाले देखे आपने किसी के हाथों में? शहजादी कौनैन के हाथों में छाले होते। अल्लामा सबूरी ने लिखा है इतनी परेशानी का आलम है, गुर्बत है, शहजादी कौनैन ये दो जहां के शाह है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। एक दिन हजरत अली से शिकवा कोई नहीं कि आप खर्चा नहीं देती, कहने लगी मुझे पता है आपके पास वसाइल ज्यादा नहीं, अगर चरखा ला दे, अगर फातिमा फरमाती है चरखा ला दे तो मैं सूत बना के आपका हाथ ना बटा दूं, मैं आपका चक्की पहले पीसती हैं, आटा पहले गूंथती हैं घर में। अल्लामा सबूरी ने लिखा है कहने लगी चरखा ला दे। हुजूर चरखा लेके आए, हजरत अली चरखा लाए, सैयदा फातिमा ने चरखा भी चलाना शुरू कर दिया। चक्की पीस के, बच्चे पाल के, आटा गूंद के, सारे काम करके, साथ चरखा भी। 6 दिनार का सूद पहली दफा बिका। तवज्जो है आपकी? 6 दिनार पहली दफा बिका। फरमाती हैं एक लिस्ट दी हजरत फातिमा ने, काली ये 6 दिनार ले दो और बाजार से ये सौदे ला दो। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते बाजार गया तो सामने से मुझे एक शख्स मिला, वो मांग रहा है, भीख मांग रहा है। मेरे पास आया, कहने लगा अली कुछ देना। मैंने कहा क्या चाहिए? कहने लगा 6 दिनार। कितने? फरमाते हैं इलाही माजरा क्या है? जेब में हाथ डाला, ये मुस्तफ़ा का घराना है, ये रसूलुल्लाह का घराना है और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना ही नूर का। रसूल पाक के दामाद मुख्तदर ने जेब में हाथ डाला, 6 दिनार दे दिए। फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि घर जाके फातिमा को क्या जवाब देना, उसने तो मेहनत करके कमाए थे।